والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ درس قرآن جاری و ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آج ہم سورہ النساء آیت نمبر 92 سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک صحابی رسول تھے حضرت عیاش، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ اسلام لائے تو اس وقت میں اسلام اتنا مضبوط نہیں تھا، اور یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ تو مسلمانوں پہ بڑے ظلم و ستم ہوتے تھے، تو یہ اپنے خاندان اور اپنے گھر والوں سے ڈر کے مدینے چلے گئے۔ اسلام سے پہلے، ہجرت سے پہلے یہ اپنے گھر والوں کے ڈر سے مدینے کی طرف چلے گئے۔ تو ان کی جو والدہ ہے، ظاہر والدہ بڑا پیار کرتے تھے، تو والدہ نے دو شخص تھے، ایک ابو جہل اور ایک شخص تھے حارث، یہ دو شخص اور پھر اس عورت کے دو اور بیٹے تھے جو کہ حضرت عیاش کے سوتیلے بھائی بنتے تھے۔ تو ان کو کہا کہ میں ایک تو سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کچھ کھانا نہیں کھاؤں گی، میں کچھ پانی نہیں پیوں گی جب تک تم اسے عیاش کو میرے پاس لاتے نہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو یہ لوگ نکلے اور ڈھونڈنے لگے ادھر ادھر، تلاش کرتے کرتے پوچھ کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو مدینے ہے۔ تو یہ مدینے پہنچے، مدینے میں آ کے جب حضرت عیاش کو ملے تو اسے اپنی جو والدہ کا حال تھا سارا وہ بتایا کہ ایسے ایسے ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ میں چلنے کو تو تمہارے ساتھ چلوں، لیکن ظاہر ہے تم لوگ میرے ساتھ ظلم کرو گے، میرے ساتھ مار پیٹ کرو گے اور مجھے مجبور کرو گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو دین کا معاملہ ہے نا، اس میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، تم چلو۔ گھر کے یہ حالات ہیں، والدہ کے یہ حالات ہیں، دین کے معاملے میں ہم تم سے کوئی کلام نہیں کریں گے، کوئی ہماری بات نہیں ہوگی، بس تم فی الحال چلو تاکہ یہ معاملات سیٹ ہو جائیں۔ تو یہ ان کی باتوں میں آئے اور چل پڑے۔ جیسے مدینے کے شہر سے باہر نکلے، آبادی سے باہر نکلے، ویرانے کی طرف گئے تو سنسان راستے تھے۔ اس وقت جو سفر ہوتا تھا وہ پیدل کے سفر ہوتے تھے، یا گھوڑوں گدھوں خچروں پر سفر ہوتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتے تھے۔ تو جب یہ لوگ نکلے نا آبادی سے دور، تو اب تو یہی لوگ تھے اور کوئی تھا نہیں۔ تو انہوں نے حضرت عیاش کو باندھا اور 100 کوڑے مارے۔ ان کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس حال میں یہ ان کو مجبور کر کے باندھ تو چکے تھے، اور مار پیٹ کے بعد حالت بھی کمزور ہو گئی تھی، تو اس کو اس حال میں اٹھا کے ماں کے پاس لے گئے۔ تو ماں نے جب بندھا ہوا دیکھا تو ماں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھولوں گی جب تک تم اپنا یہ دین جو تم نے وہ کیا نا اس کو چھوڑ نہیں دیتے، کیونکہ سب کافر تھے۔ تو اب دیگر وہ اور بھی شیر ہو گئے، اور انہوں نے بڑا ظلم و ستم کیا، مار پیٹ کی، باندھ کے گھر میں ڈال دیا، بہت مجبور کیا۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے تو یہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے دین چھوڑ دیا۔ جب دین چھوڑا تو جو لوگ لینے کے لیے گئے تھے نا ان میں ایک تھے حارث۔ یہ حارث جو ہے اس وقت بھی بڑے عقل مند کہلاتے تھے۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ اپنی فیصلوں، اپنی دانائی، اپنی گفتگو کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے،